الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر آج ہمارا 27واں لیکچر ہے، جس میں ہم پڑھیں گے دیا شنکر نسیم کی مثنوی داستان تاج الملوک شہزادے اور زین الملوک بادشاہ مشرق کی۔ دیا شنکر نسیم 1812 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ دیا شنکر نام رکھا گیا، بعد ازاں نسیم تخلص کیا۔ والد کا نام گنگا پرساد کول تھا، جو کشمیر کے کول پنڈت تھے۔ ان کا خاندان شعر و ادب سے لگاؤ کی وجہ سے معروف تھا۔ انہوں نے عربی و فارسی کی بھی تعلیم حاصل کی۔ عربی و فارسی کی تعلیم سے انہیں اسلامی اقدار سے آگہی حاصل ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نسیم نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ نسیم 32 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جب نسیم نے ہوش سنبھالا تو لکھنؤ میں شعر و ادب کا عروج تھا۔ آتش اور ناسخ جیسے بلند پایہ اساتذہ فن کے نام کا لکھنؤ میں ڈنکا بج رہا تھا۔ شعر و ادب کی فضا نے لکھنؤ کو معطر کر رکھا تھا۔ نسیم کا رجحان بچپن ہی سے شعر و شاعری کی طرف راغب ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ہر طرف شعر و ادب کا عروج بھی دیکھا اور اساتذہ فن کے نام کا ڈنکا بھی بجتے دیکھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی شعر و شاعری کا شغف پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اس طرف راغب ہو گئے، اس لیے انہوں نے اردو اور فارسی شعراء کے کلام کا خوب مطالعہ کیا بچپن سے ہی۔ ابھی نسیم نے زندگی کی 20 بہاریں ہی دیکھی تھی، یعنی 20 برس کے ہوئے تھے کہ لکھنؤ کے مشہور شعراء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ غزل سے انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ آتش کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے، یعنی ان کی شاگردی اختیار کی، اور مثنوی کو حرز جاں بنایا، یعنی زیادہ تر انہوں نے مثنویاں ہی لکھی، اور پھر اسی صنف کی آبیاری کی اور گلزار نسیم جیسی شاہکار مثنوی تصنیف کی، جس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے داستان تاج الملوک شہزادے اور زین الملوک بادشاہ مشرق کی اس میں سے لیا گیا۔ خلاصہ اس مثنوی کا کچھ اس طرح سے ہے۔ زمانہ قدیم میں مشرق میں زین الملوک نامی ایک بادشاہ، جو کہ بہت بہادر تھا، حکمران تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ 5ویں بیٹے کی ولادت پر نجومیوں نے بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو بادشاہ اپنی بصارت سے محروم ہو جائے گا، یعنی وہ نابینا ہو جائے گا۔ اس لیے بچے کو بادشاہ کی نگاہوں سے دور رکھ کر اس کی پرورش کی گئی، اور اس کا نام شہنشاہوں کے شہنشاہ تاج الملوک رکھا گیا، یعنی اس کا نام تاج الملوک رکھا گیا۔ اتفاق سے ایک دن بادشاہ شکار سے واپس آیا تو اس کی نظر اچانک اپنے فرزند پر پڑی۔ بادشاہ نجومیوں کی پیشین گوئی کے مطابق بینائی سے محروم ہو گیا۔ دوسرے بھائیوں نے تاج الملوک کو شہر بدر کر دیا۔ بادشاہ کا اس زمانے کے طب کے حوالے سے بہت علاج معالجہ کرایا گیا، مگر بے سود۔ آخر کار ایک عمر رسیدہ سرما تیار کرنے والے نے بتایا کہ اگر بقولی کے باغ کے گل بقولی نام تھا، بقولی کے باغ کے حوض کا پھول بادشاہ کی آنکھوں کو لگایا جائے تو اس کی بینائی لوٹ سکتی ہے۔ تاج الملوک اپنی عقل مندی اور شجاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے پھول لے آتا ہے، بادشاہ کی نظر درست ہو جاتی ہے، پھر تاج الملوک کی شادی شہزادی گل بقولی سے ہو جاتی ہے۔ یہ تھا اس مثنوی کا خلاصہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو حصہ آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کے اشعار سن لیں، اس کی تصویر بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ ویسے بھی میں نے PDF فائل میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کی ہوئی ہے پوری بک، وہاں سے دیکھیں، وہ پیج نمبر جو ہے اپنا نکالیں، پیج نمبر 97 پہ ہے یہ آپ کی بک میں مثنوی، سے نکالیں اور دیکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں خصوصیات کلام۔ دیا شنکر نسیم کے حالات زندگی ابھی میں نے بتائے، تو ان کی خصوصیات کلام کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ نسیم کا رجحان، جیسا کہ میں نے آپ کو ان کے حالات زندگی میں بتایا، کہ بچپن ہی سے شعر و شاعری کی طرف راغب تھا، اور وہ قدرتی طور پر بہت زیادہ ذہین و فطین تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی، یعنی نظم، غزل، ہر قسم کی شعری اصناف میں انہوں نے لکھا، لیکن انہیں جو شہرت نصیب ہوئی وہ مثنوی گلزار نسیم کے باعث حاصل ہوئی۔ مثنوی گلزار نسیم دبستان لکھنؤ کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی جو اس زمانے میں لکھنؤ کی معاشرت تھی، عیش پسندی کی اور دنیا کے غموں کی بجائے خوشیوں کی طرف مرکز نگاہ رکھنے کی، وہ سب اس مثنوی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔
اس زمانے میں یہ بھی رواج تھا کہ ہر بات بادشاہ جو عمرہ اور بادشاہ حضرات ہوتے تھے وہ نجومیوں کو اپنے دربار میں جگہ دیتے تھے اور باقاعدہ ان سے فال نکلواتے تھے، اور جو بات وہ کہتے تھے ان کے لیے وہ پتھر پر لکیر ہو جاتی تھی، وہ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مثنوی گلزار نسیم ہے آپ کے سامنے، اس سے پہلے جو ہم نے مثنوی دیکھی ہے، پڑھی ہے پرسوں کے لیکچر میں، کہ اس وہ جو مثنوی سحر البیاں داستان تیاری میں باغ کی، جو کہ میر حسن نے لکھی ہے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ میر حسن اور دیا شنکر نسیم اس زمانے میں دو ہی مشہور مثنوی نگار تھے، تو اس میں بھی یہی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں داستان کی صورت میں۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس وقت بھی ہوتا تھا اور لوگ بیٹھ کر داستانیں سنتے تھے، ایک نشست میں بلکہ کئی نشستوں میں ماہ با ماہ یہ داستانیں سنائی جاتی تھی۔ لوگ بڑے شوق اور ذوق سے یہ مثنویاں اور داستانیں سنتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں میڈیا اتنا تیز ترین نہیں تھا، نہ کوئی ٹی وی تھا، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا تھا، تو اس وجہ سے لوگ مثنویاں، داستانیں، قصے، کہانیاں سننے کو ترجیح دیتے تھے۔ چوپال میں، پنڈال میں بیٹھ کر قصے، کہانیاں لوگ سنتے اور سناتے تھے۔ اب جو بات ہو رہی تھی مثنوی گلزار نسیم کی، تو اس زمانے میں جو لکھنؤ کی معاشرت تھی اسی کی وہ عکاس ہے۔ اس مثنوی کا رنگ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ صنعت کاری اور مسح نگاری گلزار نسیم کے اہم عناصر ہیں۔ گلزار نسیم فصاحت و بلاغت اور اختصار و جامعیت کے حوالے سے ایک عمدہ مثال ہے۔ گلزار نسیم تاج الملوک اور گل بقولی کے قصے پر مبنی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے خلاصے میں بتایا ہے۔ اس مثنوی کے ایک مصرے کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے مصرے سے دیا شنکر نسیم کی فنی پختگی ٹپکتی ہے۔ اس مثنوی کے بارے میں مشہور ہے کہ نسیم نے اس مثنوی پر اتنی محنت کی کہ بیمار ہو گئے، اور اس بیماری سے جاں بند نہ ہو سکے، اور کم عمری میں ہی، یعنی ابھی جو میں نے بتایا کہ 32 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ منظر نگاری، مرقع نگاری، مرصع کاری، ایجاز و اختصار، آیت لفظی، مبالغہ آرائی، نادر تشبیہات و استعارات اور لفظی آرائش گلزار نسیم کے اہم ترین فنی عناصر ہیں۔ اس مثنوی میں لکھنؤ تہذیب کی، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، مکمل طور پر عکاسی کی گئی ہے۔ مثنوی سن لیں۔ زین الملوک بادشاہ داستان، تاج الملوک شہزادے اور زین الملوک بادشاہ مشرق کی۔ پورب میں ایک تھا شہنشاہ سلطان زین الملوک ذی جاہ، لشکر کش و تاجدار تھا وہ، دشمن کش و شہریار تھا وہ۔ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خردمند۔ نقشہ ایک اور نے جمایا، پسماندہ کا پیش خیمہ آیا۔ وہ نور کے صدقے مہر انور، وہ رخ کے نہ ٹھہرے آنکھ جس پر، نور آنکھ کا کہتے ہیں پسر کو، چشمت تھی نصیب اس پدر کو۔ خوش ہوتے ہی طفل محجبی سے، ثابت یہ ہوا ستارہ بیں سے، پیارا یہ وہ ہے کہ دیکھ اسی کو، پھر دیکھ نہ سکے گا کسی کو۔ پردے سے نہ دایا نے نکالا، پتلی سا نگاہ رکھ کے پالا، تھا افسر خسرواں وہ گل فام، پالا تاج الملوک رکھ نام، جب نام خدا جواں ہوا وہ، مانند نظر رواں ہوا وہ، آتا تھا شکار گاہ سے شاہ، نظارہ کیا پدر نے ناگاہ، سعاد آنکھوں کے دیکھ کر پسر کی، بینائی کے چہرے پر نظر کی، مہر لب شہ ہوئی خاموشی، کی نور بصر سے چشم پوشی، گھر گھر یہی ذکر تھا یہی شور، خارج ہوا نور دیدہ کھور، کھور کہتے ہیں اندھے کو، آیا کوئی لے کے نسخہ نور، لایا کوئی جا کے سرمہ طور، تقدیر سے چل سکا نہ کچھ زور، بینا نہ ہوا وہ دیدہ کور، ہوتا ہے وہی خدا جو چاہے، مختار ہے جس طرح بنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا مثنوی کے اشعار جن کی تشریح ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔